بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امام محمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کی عالمی شہرت و مقبولیت اور اس کے اسباب۔ معرشت سے ہمارے بعض احباب نے یہ دریافت کیا کہ کیا اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی شہرت اور مقبولیت کا اصل سبب حدائق بخشش ہے؟ یہاں جو علماء پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر اپنے خطاب میں اعلی حضرت علیہ رحمہ کا ذکر حدائق بخشش اور اس کے اشعار نعت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے دوسرے خیمے کے علماء اور وابستگان کو یہ بات کہنے کا موقع ملا۔ حقیقت کیا ہے، واقعہ کیا ہے، ہمیں اس سے روشناس کرائیں۔ ہم اس سلسلے میں عرض ہے کہ سیدی و مولائی امام احمد رضا علیہ رحمت و رضوان کی شہرت، مقبولیت، بلکہ عالمی شہرت اور عالمی مقبولیت کا سبب صرف حدائق بخشش نہیں ہے، یا صرف آپ کی تصنیفات اور تحقیقات نہیں ہیں، بلکہ ہمیں اس کی گہرائی میں اتر کر دیکھنا چاہیے کہ آپ کی شہرت، انٹرنیشنل شہرت، بین الاقوامی سطح پر آپ کی شہرت کا اور بے پناہ مقبولیت کا راز کیا ہے؟ آپ افق عالم پر کیسے اتنی تابانی کے ساتھ روشن اور نمودار ہوئے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں، بلکہ میرا اذعان ہے کہ آپ کی شہرت کا، انٹرنیشنل شہرت اور مقبولیت کا اصل سبب ہے اخلاص اور للہیت کے ساتھ دین کی خدمت اور احکام شریعت کی نشر و اشاعت اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کی تصانیف کو پڑھتے جائیے، ان میں عشق رسول بھی پایا جاتا ہے اور بے پناہ للہیت بھی پائی جاتی ہے۔ خلوص اور للہیت نے ہی، عشق رسالت نے ہی آپ کی تحریروں میں روح پھونکی اور ان کو دوام بخشا، اور آج اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان انٹرنیشنل سطح پر، بین الاقوامی سطح پر ساری دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ وہ خود عرض کرتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ اعلیٰ علیہ رحمہ کی جو عالمگیر شہرت ہوئی آج، تو یعنی آپ کے وصال کے بعد آپ کی شہرت کو دو حصوں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، مقبولیت اور شہرت کو۔ ایک وصال کے بعد آج تک آپ کی شہرت کے اسباب کیا ہوئے، اور دوسری قسم اور دوسری صورت یہ کہ خود آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی شہرت، عالمی شہرت اور مقبولیت کے اسباب کیا ہوئے۔ ہم دونوں پر ہم تھوڑی تھوڑی جھلک کچھ شواہد کی ڈالیں گے، جس سے آپ کو انشاءاللہ تعالی اس کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی عالمگیر شہرت اور مقبولیت کا سبب آپ کی وصال کے بعد کیا ہوا، اور آج اس کا سبب کیا ہے۔ اصل سبب تو عشق رسول ہے، خلوص و للہیت ہے، مگر جس نے آپ کی تصنیفات میں جان ڈالی ہے، مگر ظاہری اسباب آپ کی تصانیف ہیں، ان میں حدائق بخشش کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، مگر آپ کا تعارف حدائق بخشش میں ہی منحصر نہیں ہے۔ اعلی حضرت امام احمد رضا رحمہ اللہ تعالی بلا شبہ بے مثال فقیہ، زبردست محدث،
علم الجفر جیسے علم اسرار الہی کے شناسہ، عاشق رسول اور مجدد اسلام تھے، ساتھ ہی دوسرے اوصاف و کمالات کے جامع بھی۔ آپ کی عبادت اور تقوی سے صحابہ کرام کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ دنیا کے ممالک میں جہاں جہاں اردو زبان بولی جاتی ہے، ان تمام ممالک میں آپ کی مقبولیت اور شہرت آج کنز الایمان، ترجمہ قرآن اور فتاوی رضویہ اور حدائق بخشش کی وجہ سے زیادہ ہوئی۔ امام موصوف کی دوسری کتابوں کی تاثیرات بھی مقبولیت کا سبب بنی ہیں، مگر یہ تینوں کتابیں بہت زیادہ مؤثر رہی ہیں۔ کنز الایمان یہ اردو زبان میں قرآن مقدس کا بہت ہی صحیح اور ایمان افروز ترجمہ ہے، جو دوسرے ترجموں سے بہت ممتاز اور فائق تر ہے۔ جو خوبیاں اس ترجمے میں پائی جاتی ہیں وہ دوسرے ترجموں میں نہیں ہیں۔ اس موضوع پر علماء اہل سنت نے کئی ایک مقالات بھی شائع فرمائے ہیں، تفصیل کے لیے ان کو دیکھنا چاہیے۔ فتاوی رضویہ یہ 30 ضخیم جلدوں میں اردو اور عربی اور فارسی زبان کے فتاوی کا عظیم الشان مجموعہ ہے۔ زیادہ تر فتاوی تو اردو میں ہیں، پھر عربی میں ہیں، پھر فارسی میں ہیں۔ یہ فتاوی رضویہ بلا شبہ آج کے دور جدید میں فقہ حنفی کا موسوعۃ الفقہ والفتاوی ہے، یعنی فقہ و فتاوی کا انسائکلوپیڈیا۔ تحقیقات اور تنقیحات کا بے مثل خزانہ ہونے کے ساتھ یہ فتاوی کتاب و سنت کا بھی ایک عظیم مجموعہ ہے۔ حدائق بخشش اس کی بے پناہ اثر آفرینی کی وجہ سے جامع ازہر مصر کے ایک استاذ شیخ حازم محفوظ نے بساتین الغفران کے نام سے عربی زبان میں اس کا ترجمہ کیا، جو عالم عرب میں شائع و مقبول ہوا۔ اس کے ایک شعر سے عشق رسول کی خوشبو پھوٹتی ہوئی نظر آتی ہے۔ حدائق بخشش میں آپ کا سلام تو اس قدر مقبول عام ہوا کہ اہل نظر کا بیان ہے کہ اذان کے بعد آج سب سے زیادہ اس وقت سلام رضا دنیا میں پڑھا جاتا ہے۔ امام موصوف کی نعت گوئی میں صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان نظر آتا ہے، جس میں کتاب و سنت کے چمکتے ہوئے موتی صاف جھلکتے ہیں۔ وہ خود فرماتے ہیں، راہبر کی رہے نعت میں گر حاجت ہو، نقش قدم حضرت حسان بس ہے۔ نیز عرض کرتے ہیں، قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی رہے احکام شریعت ملحوظ۔ جن علماء کو جس علم و فن سے شغف زیادہ ہوتا ہے وہ اس علم و فن کی مناسبت سے امام موصوف کا ذکر جمیل کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کہ ان کا ذکر جمیل صرف نعت گو ہونے کی حیثیت سے کیا جاتا ہو، بلکہ مختلف حیثیتوں سے علماء نے آپ کا تعارف کرایا ہے۔ اگر کچھ علماء حدائق بخشش کا ذکر زیادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اشعار کتاب و سنت سے ماخوذ ہوتے ہیں، اور کلام معنوی حیثیت سے اس قدر بلند ہوتا ہے کہ اس سے بلند اور اونچے کلام کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا آپ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، زہے عزت و اغتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد، فلک فرش ان کا، مکہ عرش ان کا، ملک خادمان سرائے محمد۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اسے سمجھنا اور علاوہ ازیں اس کو سمجھنا اور سمجھانا آسان ہے، اس لیے کبھی مخاطب کے فہم و ادراک کو سامنے رکھ کر بھی کچھ آسان باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، اور یہ امر بجائے خود مسلم ہے کہ وہ اس حیثیت سے بھی شعراء کے درمیان، شعراء نعت کے درمیان بہت ہی ممتاز اور نمایاں ہیں۔ وہ خود تحدیث نعمت کے طور پر نغمہ زن ہیں، ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکھ کے بٹھا دیے ہیں۔ حدائق بخشش کے سوا آپ کی
تعارف میں اور بھی بہت سے کام ہوئے، ہم ان کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ المیزان کا امام احمد رضا نمبر، یہ بمبئی سے شائع ہوا۔ جہان فتاوی رضویہ 3 جلدیں، یہ مبارک پور جامعہ شفیہ مبارک پور سے شائع ہوا۔ انواری امام احمد رضا یہ پیپڑا کنک ضلع کوشی نگر سے شائع ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ کتابوں کے مطالعے سے آیا ہوتا ہے کہ علماء اہل سنت نے امام اہل سنت کا تعارف مختلف حیثیتوں سے کرایا ہے اور اس بارے میں اہم مقالات تحریر فرمائے ہیں۔ خود احقر محمد نظام الدین رضوی نے بھی کچھ حیثیتوں سے آپ کے تعارف کی کوشش کی ہے، جو یہ ہیں: 1. امام احمد رضا اور فقہی ضوابط کی تدوین، یہ ایک مبسوط مقالہ ہے جو اپنی نوعیت کا آج تک کا پہلا مقالہ ہے، اور اس حیثیت سے آپ علماء محققین کے کارناموں کا احاطہ کر لیجئے، کوئی امام ممدوح کا ثانی نظر نہیں آئے گا۔ 2. امام احمد رضا ایک بے مثال محقق، یہ ایک خطاب ہے جس میں شواہد کے ذریعے یہ عیاں کیا گیا ہے کہ میدان تحقیق فقہ میں آپ بے مثال محقق ہیں۔ نمبر 3. امام محمد رضا کا ذوق عبادت، مکتوبات کے آئینے میں اس مقالے میں آپ کی عبادات کے نمونے پیش کر کے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ان سے عہد صحابہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ 4. فقہ حنفی میں حالات زمانہ کی رعایت، فتاوی رضویہ کی روشنی میں امام محمد رضا نے اپنے فتاوی میں بے شمار مقامات پر شرعی اصولوں کی روشنی میں حالات زمانہ کی رعایت فرما کر امت کو آسانی کی شاہراہ عطا فرمائی ہے، جو فقہائے کرام اور مفتیان نظام کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس کتاب میں اس کے 50 سے زائد نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ 5. فقہ اسلامی کے 7 بنیادی اصول، مجموعی طور پر یہ 7 اصول فتاوی رضویہ میں یکجا بیان کیے گئے ہیں، جن کی تفریعات فتاوی رضویہ میں جا بجا پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کتاب میں کچھ فقہی وضاحتوں اور کتاب و سنت کی شہادتوں کے ساتھ انہی حقائق کا نظارہ کرایا گیا ہے۔ یہ کتاب 344 صفحات پر مشتمل ہے۔ 6. امام احمد رضا اور جدید فقہی مسائل۔ 7. امام احمد رضا پر اعتراضات، ایک تحقیقی جائزہ۔ ان دونوں مقالات کے مشمولات ان کے نام سے ظاہر ہیں۔ علم حدیث میں آپ کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اس کا اندازہ کتاب جامع الاحادیث سے لگایا جا سکتا ہے، جس میں تصانیف رضا سے احادیث شریفہ کو جمع کیا گیا ہے۔ وہ احادیث ہیں جن سے امام احمد رضا علیہ الرحمہ نے مسلک اہل سنت کی تقویت کے لیے استدلال کیا ہے، مسائل کثیرہ کے لیے حسن استنباط اور ندرت استخراج کے نمونے پیش کیے ہیں۔ آپ کی ان تحقیقات اور نادر کارناموں کی شہرت عالم میں آہستہ آہستہ 1300 ہجری کے آغاز تک پھیل چکی تھی اور آج بھی پھیل رہی ہے۔ دنیا آپ کی دینی خدمات کی اتبیزیوں سے پہلے بھی فیضیاب ہو رہی تھی اور آج بھی فیضیاب ہو رہی ہے، آفاق میں پھیلے گی، کیوں کرنا مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ امام ممدوح امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی عالمی مقبولیت اور شہرت کا سبب آپ کی حیات میں کیا بنا؟ تو خود آپ کی حیات میں آپ کی عالمی مقبولیت اور شہرت کا سبب میری نگاہ میں آپ کی چند کتابیں ہیں، کئی کتابیں ہیں، انشاءاللہ ہم ان پر ابھی روشنی ڈالتے ہیں، اور ایک دو باتیں اور یاد آئیں جو آپ کی بعد وصال آپ کی شہرت میں اضافے کا سبب بنے۔ ایک پی ایچ ڈی اور ایم فل۔ امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی شخصیت پر بڑی کثرت کے ساتھ مختلف یونیورسٹیوں میں پی ایچ ڈی ہوئی ہے اور ایم فل کے مقالات لکھے گئے ہیں۔ میری دانست میں طبقہ علماء میں اس کثرت کے ساتھ کسی عالم پر پی ایچ ڈی نہیں ہوئی اور نہ ہی ایم فل کے مقالات لکھے گئے، یہاں تک کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو
علماء ہند میں بین الاقوامی سطح پر بہت شہرت اور مقبولیت حاصل ہے، میں ان کی شخصیت پر بھی اتنے ایم فل کے مقالے نہیں لکھے جا سکے اور پی ایچ ڈی نہیں ہو سکی ہے جتنی امام احمد رضا علیہ رحمہ پر پی ایچ ڈی ہوئی ہے اور ایم فل کے مقالات لکھے گئے ہیں۔ اہم شخصیات کا تاثر، بڑی اہم شخصیات نے آپ کے بارے میں گراں قدر تاثرات دیے اور خراج عقیدت پیش کیے، جن کی اشاعت سے دنیا کی نگاہیں کھل گئیں۔ اس موضوع پر حضرت علامہ و مولانا یاسین اختر مصباحی دامت ظلہ العالی کی 2 کتابیں شائع ہو چکی ہیں، ایک امام احمد رضا ارباب علم و دانش کی نظر میں، 2 امام احمد رضا جدید علماء عرب کی نظر میں۔ ان کے مطالعے سے اپنی آنکھوں میں نور اور دل میں سرور حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خود امام محمد رضا علیہ الرحمہ کی حیات میں آپ کی مقبولیت اور شہرت کا سبب متعدد تحقیقات بنی، جن میں سے ہم چند کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک فتح الحرمین، یہ کتاب فصیح عربی زبان میں 28 سوالات و جوابات پر مشتمل ہے، جس کی تصنیف 20 گھنٹے سے کم میں مکمل ہو گئی اور حج کے موقع سے بعض حجاج کے ذریعے سن 1316 ہجری میں حرمین شریفین تصدیقات کے لیے بھیجی گئی۔ اس وقت سے وہاں کے علماء کے درمیان آپ اچھی طرح متعارف ہو چکے تھے، بلکہ آپ ان کے دلوں میں گھر بنا چکے تھے۔ ان حضرات نے کتاب کا مطالعہ کر کے اس پر زبردست تقریرات لکھی۔ 2 پھر کوئی 7 سال بعد 1323 ہجری میں حج کے لیے امام احمد رضا حاضر حرمین شریفین ہوئے، حرمین شریفین زادہم اللہ شرفا و تکریما، تو آپ نے عالم علماء مکہ حضرت مولانا شیخ صالح کمال سابق قاضی مکہ و مفتی حنفیہ کے سامنے علم غیب کے موضوع پر 2 گھنٹے تک عربی زبان میں تقریر کی۔ آپ نے آیات و حدیث اور اقوال ائمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ثابت کیا اور مخالفین جو شبہات پیش کرتے ہیں ان کا تشفی بخش جواب دیا، جس سے حضرت شیخ صالح بے پناہ متاثر ہوئے اور اس بارے میں اپنے ایک فتوے سے رجوع بھی کیا۔ اس کی تفصیل ملفوظات صدوم صفحہ 9-10 پر ہے۔ 3 الدولۃ المکیہ فی المادۃ الغیبیہ، 25 ذی الحجہ 1323 ہجری مطابق 1906 عیسوی کو بعد نماز عصر حضرت شیخ صالح کمال رحمہ اللہ تعالی نے 5 سوالات پر مشتمل ایک استفتاء آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے فرمایا، یہ سوال دوسرے خیمے سے مخالف خیمے والوں نے حضرت شریف مکہ کے ذریعے پیش کیے ہیں، آپ سے جواب مقصود ہے، مطلوب ہے۔ امام محمد رضا قدس سرہ نے بخار کی حالت میں صرف 2 روز میں فصیح و بلیغ عربی زبان میں ان کے جوابات مکمل فرمائے، ساتھ ہی علوم خمسہ کی بحث بھی دلال کے ساتھ رقم کر دی۔ یہ کتاب اس طرح یہ جوابات ایک ضخیم کتاب کی شکل میں سامنے آئے۔ اس کا نام الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ ہے۔ اس کتاب میں کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے کافی حوالے پیش کیے گئے ہیں اور ان سے زبردست استدلال کیا گیا ہے۔ یہ کتاب شریف مکہ کے دربار میں نصف شب تک سنائی گئی۔ شریف مکہ نے کتاب کے دلائل قاہرہ سن کر بآواز بلند فرمایا، اللہ یعطی وہؤلاء یمنعون، اللہ تو اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرماتا ہے اور یہ مخالفین منع کرتے ہیں۔ پورے مکہ معظمہ میں کتاب کا شہرہ ہوا اور مخالفین پر اوس پڑ گئی۔ اس کتاب پر حرمین شریفین کے علماء کرام نے بڑی دھوم دھام سے تقریرات لکھی۔ 4 کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم، حضرت مولانا جمال بن عبداللہ بن عمر مکی رحمہ اللہ تعالی جس زمانے میں مفتی حنفیہ کے منصب پر فائز تھے، منصب عظیم پر فائز تھے، ان سے کاغذ کے نوٹ کے بارے میں سوال ہوا تھا، جس کے جواب میں انہوں نے یہ لکھا تھا، علم علماء کی گردنوں میں امانت ہے، مجھے اس کے جزیے کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ کا علمی شہرہ ہوا مکہ معظمہ میں تو حرم شریف کے 2 اکابر علماء نے اس بارے میں آپ سے 12 سوالات دریافت کیے اور آپ نے قلم برداشتہ عربی زبان میں ان کے مدلل جوابات تحریر فرمائے، تشفی بخش جوابات تحریر فرمائے۔ یہ جوابات
ایک مبسوط کتاب ہو گئے۔ انہیں کے مجموعے کا نام کفل الفقیہ الفاہم فی احکام قرطاس الدراہم ہے۔ اس کتاب نے عالم اسلام کو بہت متاثر کیا، بے پناہ متاثر کیا، کیونکہ یہ سوالات پورے عالم اسلام میں الگ الگ گردش کر رہے تھے، مگر علماء ان کے جواب سے خاموش تھے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ اس کا جواب دیا تو ہندوستان کے ایک عالم جلیل الشان نے، جن کا نام امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ 5 حساب الحرمین، مجدد اسلام امام احمد رضا رحمہ اللہ یہ کتاب مرتب کر کے اپنے ساتھ حرمین شریفین زادہم اللہ شرفوں اور تکریمہ لے گئے تھے، اور تقریضات کے لیے حرمین شریفین کے اور دنیا کے دوسرے علماء کی خدمت میں سے پیش کیا۔ اس پر علماء نے عالی شان تقریضات لکھی اور اس کتاب کا بے پناہ شہرہ ہوا۔ حج کے موقع سے حرمین شریفین میں تمام عالم اسلام کے علماء و فقہا جمع ہوتے ہیں۔ یہ کتابیں ان حضرات تک بھی پہنچیں اور ان کے واسطے سے عالم اسلام میں پھیل گئیں۔ مہک اٹھا، سبحان اللہ، مہک اٹھا اسی کوچے کی صورت اپنا سہرا بھی، کہاں کھولی ہیں زلفیں یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ یہ معلومات ملفوظات اس صدوم میں 8 تا 40 سے لی گئی ہیں۔ اس طرح امام محمد رضا علیہ رحمت و رضوان ایک مجدد اسلام اور فقیہ فقید الحساب مثال کی حیثیت سے اور فقیہ عالم پر درخشاں نظر آنے لگے، اور 4 داغ عالم میں آپ کی بے مثال خدمت دینی اور عظمت و تفقہ کا سکہ بیٹھ گیا۔